السلام، آپ سب کا شکریہ آپ لوگوں نے آج یہ سیمینار کرنے کے لیے دیگر سیاسی اکابرین زوما خواتین وزرات یہ فریڈم آف دی پریس پہ تو میرے خیال کافی گفتگو ہوا، لیکن کرائسس پہ خصوصاً ریزولوشن آف میڈیا کرائسس پہ کم گفتگو ہوا. اور ابھی زیدی صاحب اگر اکنامکل کرائسس پہ بات نہ کرتے تو شاید اس سے قبل اس نقطے پہ کسی نے بات نہیں کیا، اس لیے میں فوکس رکھوں گا ریزولوشن آف میڈیا کرائسس پہ، لیکن اس سے قبل اس کو تھوڑا آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ کرائسس ہے کیا. اور زیدی صاحب نے بھی کرائسس کے ساتھ ایک لفظ جو ہے چینج کا تواتر کے ساتھ دہرایا، اور میرے ذہن میں جیر ڈائمنڈ کی جو کتاب ہے اپیولز جو لاسٹ ایئر آئی تھی، کتاب کا نام ہے اپیولز ہاؤ نیشنز کوپ وتھ کرائسس اینڈ چینج. تو اس کا مطلب ہے کرائسس اور چینج جو ہے یہ ایک دوسرے سے نتی ہیں، جڑے ہوئے ہیں. اور میں نے 3 ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے یہاں پر میڈیا کرائسس کے. ایک ہے اکنامکل کرائسس، پروفیشنل کرائسس، اور چینج ان موڈ آف میڈیا کرائسس. اور ان چینجز کی وجہ سے جو کرائسس میں انتہائی اس کو مختصر بیان کرنا چاہوں گا، اس کو تھوڑا ڈیفائن کر کے میں بیان کروں گا. دیکھیں، ایک تو جو اوور آل جو فریڈم آف ایکسپریشن پہ جو امپیکٹ پڑا اور جو فگرز کوٹ کیے گئے شہداء کے، یہ اوور آل ریجن میں 9/11 کی بعد کی جو صورتحال پیدا ہوئی، اس پرسپیکٹو میں جو حالات بدلے، میں اس ڈیٹیل میں کتھن نہیں جاؤں گا، لیکن اس چینج سے جو ایک اپرچونٹی کریٹ ہوا، وہ میڈیا جو ہے پی ٹی وی سے نکل کے ایک پرائیویٹ میڈیا پورا ایک سیکٹر اوپن ہوا. اور اس کے ساتھ ہمارے جتنے بھی جرنلسٹ ہیں ان کو یہ ایک امید پیدا ہوا کہ اس سے جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کو وسعت ملے گا اور نئے اکنامکل اپرچونٹیز پیدا ہوں گے. اور جو ہوا بھی، ہمارے بہت سارے اینکرز ہم سب جانتے ہیں ملینز میں وہ پے لیتے رہے، اور وہ گفتگو جو پی ٹی وی پہ نہیں ہو سکتا تھا، وہ جو ہے اے آر وائی دبئی سے جب انہوں نے لانچ کیا وہاں پہ بیٹھ کے وہ تجزیے بھی ہم نے سنے. اس کے بعد جیو، پھر دیگر چینلز. اور اس کے بعد جو ہے ایک کرائسس جو ہے اکنامکل جو مجھے نظر آ رہا ہے، اور وہ جو کرائسس ہے وہ بیسکلی کریٹ ہوا ہے موڈ آف میڈیا کے چینج میں. سپوز میں مثال دوں گا کہ انٹرٹینمنٹ میڈیا میں سینما بہت بڑا انٹرٹینمنٹ ہوا کرتا تھا، لیکن جب وی سی آر آیا، وی سی پی آیا، تو لوگوں نے اس طرف دھیان دینا کم شروع کر دیا. اور اس کے بعد جب کیبل آیا تو پھر وی سی آر جو وہ شاپس پہ لوگ اتنا بڑا انویسٹمنٹ کرتے تھے وہ بند ہوئے، تو لوگ کیبل کی طرف آئے. اور اس کے بعد بہت سارے چینلز آئے. اب جو ہے سوشل میڈیا جس کا ذکر کم کیا گیا، میرے خیال میں یہ جو اکنامکل اس کا آسپیکٹ ہے، اس کو اس تمام پرسپیکٹو میں دیکھ کر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں تاکہ ہم پراپر جو ایشو اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے حل کر سکیں. جیسے زیدی صاحب نے کہا کہ 8,000 لوگ جو ہے میڈیا ہاؤسز نے، خصوصاً جو میڈیا انڈسٹری ہے اس میں بے روزگار ہوئے ہیں. چونکہ بلوچستان میں جو ہمارا میڈیا ہے وہ آج تک اس کا جو روزگار جو جڑا ہوا ہے ورکر کا، وہ پرنٹ میڈیا کے ساتھ ہے، وہ الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ بہت کم ہے. اور الیکٹرانک میڈیا کیمرے کی آنکھ جو ہے بلوچستان کی طرف بہت کم فوکس رکھتا ہے. اسی لیے جو میڈیا ہاؤسز ہیں، کچھ میں تو بیرو ہی نہیں ہے، کچھ کے آفیسز نہیں ہیں یہاں پہ، اور ایک آدھ اس طرح کی بھی میڈیا ہاؤسز ہیں بلوچستان میں کہ جن کے آفس نہیں ہے، چلتے پھرتے گاڑی جو ہے نا ان کا ڈی ایس این جی بھی وہی ہے، آفس بھی وہی ہے، سٹاف بھی اسی میں بیٹھا ہوتا ہے. یہاں تو جو کرائسس کی جو اکنامکل کنڈیشن ہے اس کی نوعیت ہی اکثر تبدیل ہے. تو اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور جو اخبارات ہے یہ ایک انڈسٹری ہے، اور سوشل میڈیا کے رائز کے بعد لوگ جو ہے نیوز پیپر کم پڑھتے ہیں، اور ایسے نیوز پیپر ہیں کہ جن کا تعلق لوکل لینگویجز سے ہے، دور دراز کے ایریا سے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا ایشو ہے. تو بلوچستان گورنمنٹ نے ہم نے اس کو پراپر ایڈریس کیا ہے، اور ہمارا کمٹمنٹ ہے کہ جو نیوز پیپر انڈسٹری ہے اس کو ہم ایکسٹنکٹ ہونے نہیں دیں گے، ہم اس کو پروموٹ کریں گے. لیکن پرووائڈڈ دیٹ کہ جو میڈیا جو الیکٹرانک یہ پرنٹ میڈیا ہے، ان سے گزارش یہ ہے ایڈیٹر سے، ورکر سے، کہ اس میں تھوڑا اس کو ڈیجیٹلائز کریں،
उसमें थोड़ी जिद्दत लाएं ताकि असली तकाज़ों के साथ हम आहंग जब होंगे तो हमारे लिए भी आसान होगा उसको प्रमोट करना, उसको सपोर्ट करना, और उनके लिए भी ये आसान होगा। चूंकि मैं फोकस मैंने पहले ही कहा कि रखूंगा जो मीडिया के जो क्राइसिस है उसको रिजॉल्व करने के लिए। इकोनॉमिकल क्राइसिस एक और वर्कर्स को जो लाख है उसके लिए पहले ही एक जर्नलिस्ट एंडाउमेंट फंड क्रिएट कर ली गई थी बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने 20 करोड़ रुपए हमने उस बलूचिस्तान जो जर्नलिस्ट एंडाउमेंट फंड है 200 मिलियन रुपीस हमने उसकी जो सीड बनी है उसमें हमने उसको इजाफा किया है, विच शोज अ लॉट ऑफ कमिटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान। हॉकर्स फंड का उसमें हमने इजाफा किया है, और फिर जो पैकेजेस हैं सपोर्टिंग असिस्टेंट के लिए उन पैकेजेस को हमने रिवाइज किया लास्ट कैबिनेट में, उसमें भी हमने इजाफा किया है ताकि उनके जो इश्यूज हैं किसी हॉकर का या किसी जर्नलिस्ट का कोई खुदा न ख्वास्ता इमरजेंसी आन पड़ती है, घर में कोई शादी ब्याह होता है, कोई मेडिकल के इश्यूज होते हैं, तो उसको हम फाइनेंशियल असिस्ट कर रहे हैं। और द लेवल ऑफ द कमिटमेंट विच इज डायरेक्ट कनेक्टेड टू द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड प्रमोशन ऑफ मीडिया, उसका एक ही मिसाल मैं आपको दूंगा। बलूचिस्तान में पहला मीडिया अकेडमी उसका क़याम, जिसका कंस्ट्रक्शन जो है वो अपने आखिरी मराइल में है, और हम जो हमारे जर्नलिज्म के जितने स्टूडेंट्स हैं बलूचिस्तान में उनके लिए मुल्की सतह से जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मीडिया के शोबे से वाबस्ता हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनको हम वक्तन फवक्तन मदू करेंगे। कोयटा प्रेस क्लब और BFUJ के ताउन से हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे अपने बलूचिस्तान के मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स को, जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को, प्लस हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, ताकि उनके लिए हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर सकें, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकें। और व्हेन इट कम्स टू अपॉर्चुनिटी, तो इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटी में आपको यकसानियत नजर आएगा, आपको मुसावात नजर आएगा, उसमें इक्वालिटी नजर आएगा। तो ये वो, चूंकि आपने जो डिमांड्स की, आपने कहा कि कोई लॉन्ग मार्च करने आप जा रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द डिमांड्स जो आपके लॉन्ग मार्च का है वो परटेन करते हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ, बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ बहुत कम है। जो आपके डिमांड है इन सर्टेन लिमिट्स कीपिंग इन व्यू द इश्यूज परटेनिंग टू बलूचिस्तान गवर्नमेंट, हम हाजिर हैं ऑन बिहाफ ऑफ बलूचिस्तान गवर्नमेंट। मैं बैठा हूं, मेरे सीनियर अब्दुल खालिक हजारा साहब प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं, हम वो तशरीफ फरमा हैं। जो आपके बलूचिस्तान के हद तक जर्नलिस्ट के जो इश्यूज हैं इन एनी रिगार्ड, इन एनी टर्म, उसको एड्रेस करने के लिए सरांकों पे हम तैयार हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।